بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الأغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انه لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرۃ۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ صحابی رسول حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باریک پردہ میرے دل پر آ جاتا ہے، اس لیے میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ استغفار یعنی اللہ جل شانہ سے مغفرت طلب کرنے کا سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا مژدہ ہے، بخشش کی خوشخبری ہے۔ اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ استغفار کے اور بھی کئی فضائل اور فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا اور ہر غم سے نجات پانے کا راستہ پیدا کرے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں چلائے گا، نہریں مہیا کر دے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر قحط کی شکایت کی کہ بارش نہیں ہوئی ہے، قحط سالی ہو گئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی ہدایت دی کہ استغفار کرو، اس سے انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ کسی اور نے آ کر فقر و محتاجی کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ ایک آدمی نے اولاد کی دولت سے نوازے جانے کے لیے دعاؤں کی درخواست کی، تو اس سے بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو۔ کسی نے اپنے باغ کی ویرانی کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ انہوں نے مختلف قسم کی ضرورتیں لے کر آنے والوں کو ایک ہی بات کی نصیحت کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں چلا دے گا۔ بہرحال استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت استغفار کو اپنے یومیہ معمولات میں شامل کریں، روزانہ یہ معمول کے ساتھ استغفار کرنا شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ دعا کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے
اور دن رات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے حسب توفیق استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث میں استغفار کو باقاعدہ سکھایا گیا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھ لیا کریں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ پڑھ لیا کرے، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کو پڑھ لیا کرے۔ کچھ نہ صحیح تو استغفر اللہ، اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، یہی کہہ دیا کرے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار ضرور کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلم شریف کی روایت میں فرمایا کہ ایک باریک پردہ میرے دل پر آ جاتا ہے، اس لیے میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ تھی کہ 24 گھنٹہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، کبھی غافل نہیں رہتے تھے۔ جب آپ تبلیغ کے لیے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر مصروف ہو جاتے تو اس توجہ اور حضوری میں قدرے فرق آ جاتا۔ اس فرق کو دور کرنے کے لیے آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ شیخی و مرشدی حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ یہاں عجیب انداز میں فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، وہ بھی دین کی خاطر، دین کو لوگوں تک پہنچانے کی خاطر، لیکن پھر بھی اپنی دلی کیفیت میں فرق محسوس کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ گھبرا کر جلدی سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے تو کتنے اوقات ایسے ہیں جو غفلت میں گزر جاتے ہیں، دنیاوی کام کاج میں گزر جاتے ہیں، ہنسی مذاق اور کھیل کود میں گزر جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو بطریق اولا زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی ضرورت تھی تو دوسروں کو چاہے کتنا ہی بڑا ولی کامل کیوں نہ ہو، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے ایک مومن کو اپنی غفلت دور کرنے کے لیے کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔